بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ محترم سامعین، یہ سورہ انبیاء کی پہلی آیت ہے۔ یہ سورہ کے اندر کیا ہے 17 نبیوں کا نام آیا ہے، اور آج کے تراویح کے اندر کیا ہے یہی سورہ شروع سے کیا ہے تلاوت کی گئی ہے۔ الحمدللہ آپ لوگ بھی کیا ہے تراویح میں سنے ہوئے ہوں گے، نبیوں کے نام آ رہے تھے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، بہت ہی قریب ہے لوگوں کے حساب اور کتاب لینے کا وقت۔ وهم في غفلة، لیکن لوگ غفلت میں ہیں، فهم معرضون، اور لوگ منہ پھیرے دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ سامعین حضرات، اس آیت کے مفہوم کے اندر ہمیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا؟ 1400 سال پہلے یہ بات نبی نے بتایا تھا۔ اب تو کیا ہے جیسے سال گزرتے جا رہے ہیں قیامت کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت دونوں کیا ہے اس طرح سے بھیجے گئے دنیا کے اندر، یعنی کہ میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی ہے۔ اب میرے جانے کے بعد اگر کوئی چیز دنیا میں آئے گی تو وہ قیامت کے سوا کوئی اور نہیں۔ تو سامعین حضرات، قیامت کب واقع ہوتی ہے، کس طرح سے واقع ہوتی ہے، یہ ہم لوگوں کو اس کا علم نہیں کر سکتے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں علم غیب کی 5 چیزیں ہیں۔ یہ 5 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز قیامت کا واقع ہو جانا۔ صحابہ اکرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کے بارے میں ڈرا رہے تھے، اس دن کے منظر کے بارے میں ڈرا رہے تھے، اس دن کے عذاب کے بارے میں لوگوں کو فکر یاد دلا رہے تھے۔ تو کافر کیا ہے نبی سے پوچھنے لگے تم جہنم کے عذابیں بولتے ہو، تم خبر کے عذابات بتاتے ہو، اور نہ جانے کیا کیا حساب کتاب کے بارے میں بولتے ہو، اگر تمہیں واقعی قیامت آنی ہی ہے تو وہ قیامت کب آئے گی بتا کر دکھاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وحی کی آیتوں کو اتارا کہ قیامت کس دن کب آئے گی اور کس وقت میں آئے گی، یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، نبیوں کو بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں تم تیار ہو جاؤ، تم تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ حساب اور کتاب کا دن بالکل قریب ہے۔ میرے بعد اگر کوئی چیز دنیا میں واقع ہوگی تو قیامت کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حساب کتاب کا دن قریب ہونے کا مطلب کیا ہے، اس سے مراد موت بھی لیے ہیں، موت بھی اس سے مراد لیا گیا ہے، اس لیے کہ قیامت کب آئے گی وہ بعد میں کی بات ہے، لیکن جس وقت انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، جس وقت موت واقع ہو جاتی ہے، انسان کی روح دنیا چھوڑ کر پرواز ہو جاتی ہے، اسی وقت سے اس کے لیے قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ قیامت کا منظر تو الگ ہے، دنیا برباد ہو جانا، زمین میں زلزلے آنا، آسمان کے ٹکڑے ہو جانا، پہاڑوں کو روئیوں کی طرح اٹھ جانا، ستاروں کے جھڑ کر گر جانا، یہ تو قیامت کا بڑا منظر، لیکن اس سے پہلے کیا ہے، موت ہے۔ قیامت کے پہلے کیا ہے، موت ہے۔ قیامت تو ساری دنیا کے لیے ہے، لیکن انسان کے لیے حساب کتاب کب شروع ہوگا، جیسا اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، جیسا اس کے لیے موت واقع ہو جاتی ہے، اسی وقت سے اس کا حساب اور کتاب شروع ہو جاتا ہے، اس کا سوال جوابات خبر میں سے ہی کیا ہے اسے شروع کر دیتے ہیں۔ تو سامعین حضرات، فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ احسبوا قبل ان تحاسبوا، تم خود اپنا حساب لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب نہ لیا جائے۔ تو ہم کیا ہے حساب ہمارا خود ہمیں کر لینا چاہیے۔ ہم روزانہ کیسا عبادت کرتے ہیں، ہم روزانہ کتنے نمازیں پڑھتے ہیں، آج کے کتنے نمازیں چھوٹ گئے، اور گزشتہ رمضان کے کتنے روزے چھوٹ گئے، اس رمضان کے کتنے روزے ہم رکھ لیے، ابھی کتنے روزے ہم کو باقی رکھنا ہے، اور ہم نے زکات کا فرض بن گئے تھے دیے یا نہیں دیے، یہ ساری زندگی کا حساب موت آنے سے پہلے ہمیں خود کر لیں گے تو مرنے کے بعد ہمارا حساب کتاب آسان ہوگا۔ لیکن ہے کہاں، وَهُمْ غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ،
زینت میں ہے، دنیا کی رنگین، دنیا کی عیاشی میں کیا ہے پڑھ کر انسان اپنا حساب خود لینے سے کیا ہے غافل میں آ چکا ہے۔ جب ان کو غفلت سے ہٹانے کے واسطے، تم لوگ غفلت میں ہو، تم لوگ دنیا کے مزے میں زندگی گزارتے ہو اور شہوت کی زندگی گزارتے ہو، تمہیں اس زندگی سے ہٹا کر آخرت کی زندگی، حساب اور کتاب کے دن کے بارے میں جب تم کو ڈرایا جاتا ہے، جب تم کو بتایا جاتا ہے، تو کیا کرتے تھے اس وقت کافران؟ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، ان کے باتیں سنتے رہتے، ان سے دور ہو جاتے تھے، ان سے الگ ہو جاتے تھے، اور موت کو، حساب اور کتاب کے دن کو، اور خبر کے عذاب کو، اور حشر کے دن کو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ مذاق بناتے تھے۔ تو سامعین حضرات، ہم خود کیا ہے اپنی زندگی کا حساب لینا چاہیے۔ سورہ غاشیہ کی آخری آیت میں ہم کیا ہے نماز میں پڑھتے ہیں، قرآن کے اندر بعض آیتیں ایسی ہیں جب کیا ہے تلاوت کی جاتی ہے تو اس میں تسبیحات پڑھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر سبح اسم ربک الاعلی تو سبحان ربی الاعلی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ غاشیہ کی بھی آخری آیت میں ہم کیا پڑھتے ہیں تسبیح؟ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ تو ہمارا حساب اور کتاب آسان فرما دے۔ اس طرح سے بعض تسبیحات ہیں، تو ہمیں دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ماننا ہے کہ اللہ جس دن ہمیں اٹھائے گا اس دن ہمارے حساب اور کتاب کو آسان کر دے، جس دن ہم خبروں میں سو جائیں گے اس وقت سوال اور جوابات ہمارے زبان پر آسان فرما دے، ایسا ہم لوگ دعا کرنا چاہیے۔ لیکن ہم لوگ کیا ہے غفلت میں ہیں، ابھی قیامت کب کی آتی، ابھی موت کب کی آتی، اب تو جوانی میں ہے، اب تو اچھی عمر میں ہے، ایسا ہم دوسرے خیالات میں ہیں۔ میرے بھائیوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب انسان کے جسم سے روح بال مسکے کی طرح نکل جاتا ہے، مسکے میں سے بال جیسا نکل جاتا ہے ویسا روح نکل جاتی ہے۔ بتا کر کیا موت نہیں آتی، اشارہ کر کے کیا موت نہیں آتی، بول کر کیا موت نہیں آتی، انسان سوتا سوتا چلے جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے چلے جاتا ہے، بات کرتے کرتے نکل جاتا ہے، پتہ نہیں کب کس وقت کس کا وقت کب شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قیامت تو دور ہے یا قریب ہے وہ اللہ کے علم میں ہے قیامت، لیکن موت بھی کیا ہے ہم کو معلوم نہیں، موت بھی ہم کو معلوم نہیں کب آتی ہے۔ اسی لیے حساب کتاب کب سے شروع ہوگا؟ موت کے شروع ہوتے ہی اس کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ اسی لیے ہم لوگ آخرت کی فکر کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنا ہے، ہوشیار بننا ہے، اور خبردار ہو کر کیا ہے جو اللہ نے حیات ہمیں دیا ہے، جو اللہ نے ہمیں زندگی نصیب فرمایا ہے، اس زندگی کے اندر ہم نیک اعمال کر لیں گے، اپنے رب کو راضی کر لیں گے، تو ہماری خبر بھی اچھی ہوگی، ہمارا حشر بھی اچھا ہوگا، اور ہمارا حساب کتاب بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جو ہے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک